السلام علیکم۔ صبح الخیر۔ آج دن ہے دعا کا اور 10 مارچ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں اضافہ کرے اور آپ کو ڈھیر خوشیاں دکھائے، ہماری یہی دعا ہے۔ اور جو جس کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو پورا کرے۔ آج کا ولاگ کیونکہ واقع کے متعلق کل سے کیونکہ رمضان آ رہا ہے، دیکھیں 11 تاریخ کو ہوتا ہے، 12 تاریخ کو ہوتا ہے، تو اس کے استقبال میں ابھی جو واقع کا پروگرام ہے وہ تھوڑا ملتوی کرنا ہے، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کے جو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور یہ رمضان پورا روزے میں ہی گزرے گا۔ رمضان کے بعد پھر ایکسرسائز جو یوگا کی طرف جائیں گے۔ یہ زندگی کا سفر ہرگز رکنے والا نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلتا ہے، چلتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی قومیں بھیجی ہیں، طاقتور سے طاقتور اور بڑی سے بڑی، ان کو نیکی کے راستے کی تلقین کی ہے اور برائی سے منع کیا ہے۔ جب وہ غفور رحیم ہے، جب اس نے چاہا ان کو برباد کر دیا اور نئی قوم پیدا کر دی۔ اس لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو ہمیں قاعدہ کلیہ جو بھی بیان کیا ہے، ہمیں اس راستے میں چلنا چاہیے، اور وہی فلاح کا راستہ ہے۔ ہمارے اعمال بھی دن بدن اچھائی کی بجائے برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ پیسہ، مادی وسائل اور یہ سب اس کے غلام ہو رہے ہیں۔ خدا کے لیے ابھی رمضان آ رہا ہے، سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں اللہ کے احکامات اور اس کی فرمان برداری میں لگ جانا چاہیے۔ تو خدا کے لیے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ ابھی رمضان ہے، شروع ہو رہا ہے، تو اس میں ہمیں جو اپنے کیے گئے غلطی کوتاہیاں اس کی معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا چاہیے کہ اے رب العزت ہمیں مان پہ ہی لے کے جانا، اور جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں اس کو معاف کر کے آئندہ ہمیں نیکی کے راستے پہ چلانے کی توفیق دے۔ رمضان کا مہینہ کیونکہ شروع ہو رہا ہے، اور اپنی توفیق کے متعلق ہی اللہ کی بات میں سب لگ گئے ہیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، اور ایسے ہی جیسے یہ فرمایا گیا ہے کہ اے اہل ایمان تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی ہمیں تو جگہ جگہ انتباہ دیا گیا ہے۔ آگے ہماری نیت، کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگیں گے، معافی مانگیں گے، تو وہ ہمارے لیے نیک راستے کھول دے گا۔ نہیں تو شیطان تو رمضان میں بند ہوتا ہی ہے، لیکن جب انسان کی خود نیت اچھی نہیں تو شیطان تو پھر ناچے گا، جو کہ بتایا گیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو خدا کے لیے اچھا سوچیں، اچھا کریں، اور رمضان میں بھی کوشش کریں کہ یہ نیکی پر چلنے کے لیے دوسروں کے لیے راحت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو توفیق دے۔ یہی زندگی ہے، اور زندگی کا دار و مدار چلنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، اور رزق کمال ہی سب کچھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے رزق یہ
زمین و آسمان تمہارے مسخر کرنے کے لیے بنایا ہے اور رزق کے لیے دوڑو، میں نے تمہارا رزق بکھیرا ہوا ہے، اس کو تلاش کرو جب صبح ہو جائے نماز پڑھنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی درجہ بندی کی ہے، اس کو شعور کے مطابق اس کا بولا میں نے رزق بکھیرا ہوا ہے، اس کو تلاش کرو، کام چاہے کوئی بھی ہو اس میں کوئی آر نہیں۔ یہ دیکھیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بنا دیا، یہ ایک سے بڑھ کر ایک منزل اس کو شعور دیا ہے کہ بناؤ اور استعمال کرو۔ حال ماشاءاللہ کتنا پیارا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہے، لیکن انسان تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا تو اس نے یہ کالج، یہ یونیورسٹی ہیں، یہ ہمارے رہنے سہنے کا اور یہ تعلیم کے لیے اس نے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی انسان کو شعور دیا ہے کہ اس نے ایٹم بم بنا لیا، لیکن اس کی وحدانیت جو کہ مشکل نہیں ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، ایک ذات ہے، خصوصی ذات ہے، جو جب بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم اس سے ہی مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ منکرات میں سے ہے اور برائی کی طرف اس کی کشش زیادہ ہے۔ نیکی کا کام کریں سب مل کے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگیں۔ ابھی رمضان شروع ہو رہا ہے، دیکھیں کام کوئی بھی اس کو کام کوئی بھی نیچ نہیں ہوتا، ہر ایک درجے ہیں، کام سبھی اچھے ہیں اور کرنے بھی چاہیے۔ یہ آ گیا جی ہیڈ وے کالج۔ انسان نے بچوں کی تعلیم کے لیے کیا کچھ بنایا اور کیا خوبصورت بنایا، اور ساتھ ہی لاہور کرسٹل، یہ دیکھیں، یعنی انسان نے اللہ تعالیٰ نے شعور دیا تو انسان نے اس کو استعمال کر کے ماشاءاللہ بہت خوبصورت، دیکھیں اپنے بچوں کی تعلیم کو راستہ کرنے کے لیے کیا خوبصورت عمارتیں بنائی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اسی کی خصوصیت، ہم مانیں نہ مانیں لیکن ماننا تو پڑے گا ہی، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا شعور ہے۔ ہر انسان اپنی ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے، اور پھر بھی انسان جو نہ شکر ہے۔ یہ آ گیا جی ترکش سکول۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو ہم اس کی ذات کا حتیٰ کرنا تو درکنار، ہم تو چھو بھی نہیں سکتے۔ وہ عظیم ہے، عظیم ہی رہے گا، نہ اس کو کوئی اونگ ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ حاجت ہے تو ہمیں ہی ہے، ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں اور طلبگار ہیں، لیکن جب حوث کے بندے بن جاتے ہیں تو پھر ہم بھی کسی کو معاف کرنا درکنار، ہم کسی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو خدا کے لیے رمضان آ رہا ہے، محبت اور آج سے پیش آئیں۔ آج دل چاہا تو ہم ایک پارک ہے دوسرا، یہاں بچے کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ آج رمضان کی آمد ہے۔ ابھی میرے خیال 2 دن کے بعد روزے شروع ہو جائیں گے، تو پھر ہر انسان مصروف ہو جائے گا عبادت میں۔ تو ماشاءاللہ اس کا ویو بھی بہت پیارا ہے۔ یہاں جتنے بھی پارک بنے ہوئے ہیں نا، یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے ڈیولپمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی بہت پیارا ہے۔ یہ زندگی کا سفر جو ہے نا، یہ سہانا سفر ہے، اگر اس کو آپ بہتر طریقے سے گزارنا چاہیں تو یہ جنت ہے، اگر آپ اس کے دوسرے رخ دیکھیں تو وہ تو اپنے اختیار میں، چاہے اس کو
راحت بنا لیں چاہے زحمت بنا لیں. ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا. انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے اور اس کو حکم دیا ہے کہ نیکی کے راستے کی طرف چلو. یہ نیکی ہی ہے انسان کے لیے. ماشاءاللہ دیکھیں یہ پارک کتنا خوبصورت ہے. یہ کیونکہ زندگی کا سفر جو ہے نا وہ ہمیشہ سہانا ہی ہو تو انسان کی انسان کا جو دل ہے نا وہ خوش ہوتا ہے. اور رب کی ذات تو ہے ہی غفور رحیم جو ہم پہ مہربانیاں کرتی ہے. ہم ہی بس ناقص لوگ ہیں، ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو نوازا، ان پہ مہربانیاں کی، اور ان لوگوں نے جب نافرمانی کی تو مالک نے ان کو برباد کر دیا. ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت شعور دیا ہوا ہے. ماشاءاللہ ہم اچھے سے اچھا گھر بناتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے، دوسرے کا حق کھاتے ہیں. تو ہمیں توبہ استغفار کر کے ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی سب دین ہے، وہ اس کی عنایت ہے، ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں. یعنی ایک سیکنڈ میں سانس آیا نہیں آیا تو نہ آیا. یہ دیکھیں اس سے زیادہ کیا خوبصورتی ہوگی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا شعور ہے اور اس کی نعمت ہے، لیکن ہم شکر گزار اس کے بندے نہیں بنتے. یہ اس کی تعریف جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی. وہ جیسا فرمایا گیا ہے کہ سمندر شاہی بن جائے اور جو درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لیں تو پھر بھی اس کی تعریف جو مکمل کرنے مشکل ہے. خدا کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کریں اور اپنے آپ کو سنبھالیں. یہ دیکھیں کیا، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ بنایا ہے. امید ہے کہ ہمارے یہ لفظ آپ لوگوں کو برے نہیں لگے ہوں گے. اگر کسی کا حق چھینا ہے تو اس کو واپس کریں. اگر کوئی آپ سے کسی کو کوئی اختلاف ہے تو چھوڑیں، اللہ کا نام لیں اور اس کو معاف کریں. اور وعدہ کر لیں رمضان میں کہ ہم نے ہر ایک کے ساتھ نیکی کے راستے پہ ہی چلنا ہے. اور رب کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور وہی پیدا کرنے والی ہے. 20 سال تقریباً کویت میں گزارے ہیں، کوئی 2.5 سال دبئی میں رہے ہیں. ہم نے بڑی اچھی ہمارا کام بھی یہ ڈیکوریشن کا ہی تھا. ہم نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن ماشاءاللہ یہاں بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور بہت خوبصورت بلڈنگیں بنائی ہیں. اور یہ ہماری پاکستانی خصوصیت ہے. پاکستانی ماشاءاللہ ہیں ذہین، لیکن اپنے اگر سیدھے راستے پہ چلیں، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور نوازے. اور آپ سب کو بھی بہت اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات سے زیادہ عطا کرے. پروردگار ہے. ماشاءاللہ دیکھیں نا خوبصورتی کی انتہا ہے. یہ سب عمارتیں ہیں، یہ چیزیں، یہ سب دکھانے کا مقصد ہے کہ اور کیا چاہیے ہمیں. ماشاءاللہ خوبصورتی ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کو عطا کیا گیا ہے اس کے متعلق سوچنے سے ہی زندگی بنتی ہے اور یہی زندگی ہے. سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ رمضان میں جب اللہ تعالیٰ وافر چیزیں، وافر وسائل پیدا کرتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ جتنی رحمت اللہ تعالیٰ
اپنے رحمت کا سایہ ان دنوں میں عطا کرتا ہے نا، دوسرے دنوں میں اس کی وہ تو رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ عظیم ہے، قہار ہے، جبار ہے، اس کی تعریفیں تو بولا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، آپ نے ماشاءاللہ لمبے روزے رکھے ہوں گے، اور آپ کو اگر آپ نے لمبے روزے رکھے ہیں، یعنی وہ گرمیوں کے، یعنی میری زندگی میں تقریباً 2-3 دفعہ یہ روزے آئے ہیں جو کافی لمبے ہوتے تھے، یعنی ہم جب بچے تھے اس وقت آئے، جب بڑے ہوئے جوانی میں اس وقت آئے، اور اب بڑھاپے میں بھی آئے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب روزہ رکھا ہے تو اس کی جو خوشی جب روزہ افطار کرتے ہیں نا وہ محسوس ہوتی ہے، کسی چیز میں لذت اتنی ہے ہی نہیں۔ لیکن روزہ رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنا منہ بند کر لو، اپنا کھانا پینا چھوڑ دو، نہیں، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، آپ کی نیت کا بھی روزہ ہے۔ روزے سے مراد یہی ہے کہ جو انسان کے اندر، کیونکہ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، جب ہم سچے دل سے معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگیں وہ عطا کرتا ہے۔ بات صرف اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت جیسی نیت ہے ویسے ہی مراد ملنی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آپ کی اور ہماری جو نیک خواہشات ہیں وہ پوری کرے، اور تندرستی دے۔ جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ تندرستی ہے۔ اس کے بعد یہ رزق عطا کرنا، یہ مہربانیاں کرنی، یہ خوشیاں کرنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، ہم تو اس کے بندے ہیں، عاجز، وہ ہمارا مالک ہے۔ اسی سے دعا ہے یا رب العزت ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جو تیرے نیک بندے ہیں ان کے راستے پہ چلا، ہمارے پہ مہربانیاں کر، اگر ہمارے میں غلطیاں خطائیں ہیں، کوئی ہم بولے ہیں تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، کیونکہ اس کی تعریفیں تو اتنی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب ہمیں مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، کیونکہ وہ دے کے خوش ہوتا ہے۔ ایسی کوئی ہستی ہے ہی نہیں جو دے کے خوش ہو، وہی ایک پروردگار ہے، سب کو دیتا ہے، اس کو لٹانے کا تو کوئی کنسپٹ ہی نہیں۔ تو سب بھائیوں سے گزارش ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کر دیں، اور اگلا پیریڈ، کیونکہ ابھی واپسی کا سفر ہے، ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے۔ تو دعا ہے یا رب العزت جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے ہمیں بھی سیدھے راستے پہ چلا دے، جو ان کے راستے پہ چلا دے جن پہ تیرا نام ہوا، جو بھٹکے ہوئے ہیں ان سے درگزر کر کے ان کو بھی سیدھے راستے پہ توفیق دے۔ اور روزے کی جو فادیت ہے وہ تو بیان سے ہی باہر ہے، آپ کی جسمانی روحانی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک درس ہے، یہ ایک پیریڈ ہے جس کو ہر سال اگر ہم کرتے ہیں، اس میں جو بھی برائی ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ چھوٹ سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نیت کریں۔ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، کچھ بھی مثلا جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف اپنے سینے سے لگائے گا۔ تو باتیں تو بہت لمبی، کیونکہ اس کی تعریفیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہماری جو میں یہ سوچتا ہوں کہ ہماری ہی عقل ناقص ہے، ہم وہ بتایا گیا کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، واقعی اس کی بے شمار نعمتیں جو شمار میں نہیں آتی۔ تو اللہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم پورا رمضان میں اس کی عبادت کریں، اس کے بعد بھی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں۔ تو ہزاروں دعاؤں کے ساتھ آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحمتیں برسائے، آپ کی جو نیک خواہشات ہیں
وہ پوری جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے، اور جن کی نیک خواہشات ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیچ جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے مہربانیاں فرمائے اور ڈھیروں خوشیاں عطا کرے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔